بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں انتہائی دکھ اور درد دل سے اس بات کا اظہار کرتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے ٹی وی چینل پر ٹاک شو کرنے والے اور ان کے بعض مہمان قادیانیت کی حمایت اور تائید میں گفتگو کر رہے ہوتے اور 1974 کی آئینی ترمیم اور قادیانی آرڈیننس مجریہ 1984 کا مذاق اڑا رہے ہوتے، جس سے اندازہ ہوتا ہے ان کو نہ تو دین کے مبادیات کا علم ہے اور نہ ہی انہیں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت معلوم ہے، بلکہ اپنے دنیاوی علم کے سہارے اپنی مرضی اور فہم کے مطابق دین کی تشریح کر رہے ہوتے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں کتنے مسلمانوں نے شہادت دی، بلکہ بعض بزرگ تجزیہ نگار ان کو تو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ 1953 کی تحریک کو رائٹس آف 1953 کہتے ہیں۔ میں نے بعض ٹی وی پروگرام پر جو ٹاک شو ہوتا ہے اسے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، اور ایک سیمینار میں ایک صحافی کا زہریلا بیان بھی میں نے سنا ہے۔ ان بیانات اور ٹاک شو میں بحث کا جو خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اینٹی احمدیہ لاز جو اصل میں قادیانی آرڈیننس مجریہ 1984 کہلاتا ہے، ان کے نزدیک ٹی وی ٹاک شو میں ان کے نزدیک تجزیہ نگاروں کے نزدیک یہ کہلاتا ہے اینٹی احمدیہ لاز، جبکہ حقیقت میں وہ قادیانی آرڈیننس مجریہ 1984 ہے۔ یہ جو منفی انداز میں بات کر رہے ہیں اس پر اچھی طرح نظر رہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بیہودہ قانون ہے، اسلام کو بدنام کر رہا ہے، یہ تنگ نظری ہے، اور یہ قانون ان کے مطابق یہ قانون احمدیوں یعنی قادیانیوں کے خلاف غلط استعمال ہوتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ریاست کو حق حاصل نہیں کہ وہ مذہب کے معاملے میں دخل دے، یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اور یہ قادیانی بھی بالآخر پاکستان کے شہری ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ٹاک شو میں جس قانون کو نشانہ بنایا گیا وہ قادیانی آرڈیننس مجریہ 1984 ہے، لیکن معاف کیجئے گفتگو کرنے والوں نے اسے منفی انداز میں اینٹی احمدیہ لاز بار بار کہہ کر اسے تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ قادیانی آرڈیننس ضیاء الحق مرحوم نے 1974 کی آئینی ترمیم، بھٹو مرحوم نے، یعنی یہ قادیانی آرڈیننس ضیاء الحق مرحوم نے اور 1974 کی آئینی ترمیم بھٹو مرحوم نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، بلکہ اس سلسلے میں ملک گیر احتجاج ہوا اور مطالبہ کیا گیا کہ
کہ 1974 میں قادیانیوں کو پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ چنانچہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے، جو ایک منتخب جمہوری اسمبلی تھی، انہوں نے 13 دن بحث مباحثہ کے بعد، اور وہ بھی قادیانیوں کی دونوں پارٹیوں کے لیڈروں کو اسمبلی میں آ کر اپنا موقف پیش کرنے کا کھلا موقع دیا۔ اس کے بعد ہی متفقہ فیصلہ اسمبلی نے کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ غیر جمہوری فیصلہ تھا؟ اور 1974 کا آرڈیننس بھی عوامی مطالبہ پر نافذ کیا گیا۔ ہر ملک کو حق حاصل ہے کہ وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ حفاظت و دفاع کے لیے سرحدوں پر فوج تعینات کرے۔ اسی طرح ہر شخص کو یہ حق ہے کہ ہر شخص اپنے مکان اور کارخانے اور دکان کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے۔ ٹھیک اسی طرح پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی اکثریت، جو کہ 99% ہے، یعنی 99% مسلمان وہاں بستے ہیں، اسے حق ہے کہ وہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے قوانین بنانے کا حکومت سے مطالبہ کرے۔ پھر 1984 کے قادیانی آرڈیننس کو قادیانی جماعت نے خود ہی شرعی عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے طرفین کے دلائل سننے کے بعد قادیانی آرڈیننس 1984 کو برقرار رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی اور شرعی عدالت کی حیثیت کو قادیانیوں نے تسلیم کر لیا۔ اب ان قوانین کے خلاف واویلا کرنا، دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کرنا، لابنگ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کے علاوہ علماء کرام کے فتاویٰ اپنی جگہ ہے، لیکن بعض غیر مسلم عدالتیں بھی قادیانی جماعت اور مرزا قادیانی کے ماننے والوں کو مسلمانوں سے ایک الگ جماعت قرار دے چکی ہے۔ موریشس کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے پاس ہے، سامنے ہے، 1919 کا فیصلہ ہے، جس میں انہوں نے قادیانیوں کو مسلمانوں سے ایک الگ جماعت تسلیم کیا ہے۔ اور مسلم عدالتوں نے قیام پاکستان سے پہلے اور قیام پاکستان کے بعد، مثلاً ہمارے سامنے بھاولپور کا مشہور مقدمہ ہے، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں۔ راولپنڈی کا 1955 کا فیصلہ، جیمس آباد سندھ 1969 کا فیصلہ، شرعی عدالت 1984 کا فیصلہ، اس کے علاوہ پاکستان کے کئی عدالتوں کے فیصلے ہیں، یعنی جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، غیر مسلم تسلیم کیا گیا۔ اس کے علاوہ رابطہ عالم اسلامی، جو دنیا کے تمام مسلم اسکالروں پر مشتمل ہے، انہوں نے 1974 میں اپنے ایک اجلاس میں فیصلہ کیا کہ قادیانیت کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے مسلم ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا اعلان کرے۔ دیکھیے، یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے نزدیک بھی دنیا بھر کے 1.5 ارب مسلمان کافر ہیں۔ قادیانیوں کے نزدیک ان کا اسلام حقیقی اسلام، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹرو اسلام، اور دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کا اسلام مردہ اسلام۔ مسلمانوں کا دین شیطانی دین، نعوذ باللہ، شیطانی مذہب۔ ہمارے پاس اصل حوالے موجود ہیں، ہم دکھا سکتے ہیں۔ اور چودھری ظفر اللہ خان کے نزدیک مرزا قادیانی کے بغیر جو اسلام ہے وہ خشک اسلام کے مانند ہے۔ 1952 میں جہانگیر پاک کراچی میں اس نے تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔
ذرا ان سے بھی پوچھئے کہ آپ کو کس نے حق دیا؟ یہ ٹی وی اینکرز یا تجزیہ نگار ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ کسی کو کافر کہیں؟ یہ تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، تم بیچ میں دخل اندازی کیوں کرتے ہو؟ تو میری درخواست ہے یہ ٹی وی اینکر سے، اخباری نمائندوں سے، کالم نگار سے، کہ آپ بھی تو قادیانیوں سے پوچھیں کہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ مسلمانوں کو کافر قرار دیتے پھریں؟ بہرحال قادیانیوں کے نزدیک دنیا کے 1.5 ارب مسلمان کافر، اور مسلمانوں کے نزدیک مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ تو اصولاً دونوں کے راستے خود بخود جدا ہو گئے ہیں۔ اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی زندگی میں اس کا پہلی بیوی کا بیٹا، اس کا نام ہے فضل احمد، جب وہ فوت ہوا تو اس نے یعنی مرزا قادیانی نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ چودھری ظفر اللہ خان نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ نہیں پڑھا، اور سر فضل حسین جس نے ظفر اللہ خان قادیانی کو متحدہ ہندوستان میں وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کا رکن بنایا تھا، بڑا احسان کیا اس پر، جب وہ فوت ہوئے تو قادیانیوں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ ان پروگراموں اور ٹاک شو میں کیے گئے بحث مباحثے سے پاکستان کے تمام مسلمان اور دنیا بھر کے 1.5 ارب مسلمانوں کو نہ صرف صدمہ، دکھ اور درد پہنچا ہے، بلکہ ان کے جذبات سخت مجروح ہوئے ہیں۔ جہاں تک معاملہ یہ قوانین قادیانیوں کے خلاف غلط استعمال کا ہے، تو کیا کبھی کسی نے مطالبہ کیا کہ فلاں قانون غلط ہے، فلاں قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس لیے اسے ختم کر دیا جائے؟ لے دے کے صرف ان لوگوں کو اسلامی قوانین نظر آتے ہیں جو ان کے بقول غلط استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جس ٹی وی کا میں ذکر کر رہا تھا، اس ٹی وی کی خاتون اینکر نے ایک تجزیہ نگار کو اپنا نقطہ نظر معلوم کرنے کے لیے فون کیا۔ ان صاحب نے مرزا قادیانی کے ذاتی حالات کے بارے میں کچھ کہنا چاہا، تو خاتون اینکر نے یہ کہہ کر ٹوک دیا کہ پرسنل اٹیک نہ کریں، یہاں تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں کہ 1974 کی اسمبلی میں قادیانی مسئلہ جب زیر بحث آیا اور وہاں ایک پوائنٹ پر گفتگو ہوئی، کیا اسمبلی کے ممبران تعلیم یافتہ نہیں تھے؟ کیا انہیں معلوم ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جو اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی ہیں، ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، جو میں اس وقت دہرانا نہیں چاہتا، اور علماء اسلام کو جو گالیاں دیں میں اسے بھی دہرانا نہیں چاہتا؟ بہرحال یہ موضوع ایسا ہے جو تفصیل طلب ہے، اس لیے میں اسے یہاں چھوڑتا ہوں۔ بہرحال اب آئیے اصل موضوع کی طرف۔ یہ جو ہمارے سامنے ٹی وی کے اینکرز اور تجزیہ نگار جو براہ راست قادیانی آرڈیننس پر حملہ آور ہیں، کیا ناظرین نے غور کیا کہ اس آرڈیننس کی تفصیلات کیا ہیں؟ اگر نہیں غور کیا، نہیں معلوم، تو میں آپ کے سامنے وہ آرڈیننس پیش کرتا ہوں جس کو یہ لوگ کہتے ہیں اینٹی احمدیہ لاز۔ لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا تمہیدی طور پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام میں کچھ اسلامی اصطلاحات ہیں، مثلاً علیہ الصلاۃ والسلام، ام المؤمنین، رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت، مسجد اقصی،
جنت البقیع، اس طرح کے بہت سارے اسلامی اصطلاحات ہیں جو نبیوں کے بغیر یا جس کے لیے وہ مخصوص ہے اسلامی اصطلاحات، اس کے بغیر کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ لیکن ہم جب مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ان کو نبی کہا گیا، رسول کہا گیا، بلکہ اس سے بڑھ کر کے اس کو محمد الرسول اللہ کا وجود ثانی قرار دیا گیا۔ اس کے لیے جو لقب استعمال ہوتا ہے تو وہ استعمال اسلامی اصطلاحات کا علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلاۃ والسلام، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ لفظ، یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں ام المومنین۔ یہ علیہ الصلاۃ والسلام یا صلی اللہ علیہ وسلم صرف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، جھوٹے نبیوں کے لیے نہیں۔ ام المومنین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اما عائشہ، ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ بے تحاشا مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی کے لیے ام المومنین استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھا ہے اس کے لیے کہتے ہیں یہ صحابی ہے، یہ صحابہ ہیں، اور اس کے لیے استعمال کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد جو مرزا قادیانی کا دوسرا بیٹا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا ٹائٹل جو استعمال کرتے ہیں حضرت امیر المومنین، اور آگے کہتے ہیں فضل عمر، یعنی انگلش میں اگر کہیں تو بیٹر دین عمر، یعنی عمر سے فضیلت والے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر آگے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور جنہوں نے مرزا قادیانی کو دیکھا وہ کہتے ہیں یہ صحابی ہے، اور ہر آدمی کے ساتھ وہ یہ استعمال کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح قادیانیوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں۔ یہ اسلامی اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم مرزا قادیانی کو جھوٹا نبی سمجھتے ہیں، سچا نہیں سمجھتے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے، ان کو نہ ماننا، اور وہ جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو اسود عنسی بھی جھوٹا تھا، مسیلمہ کذاب بھی جھوٹا تھا، لیکن ان دونوں نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں نبی ہوں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور آگے بڑھ کے کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ ہوں، نعوذ باللہ۔ پوری دنیا کے 1.5 ارب مسلمان، ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں ایسے الفاظ کے استعمال سے، تو کیا پاکستان کے مسلمانوں کے جذبات مجروح نہیں ہوتے؟ ان کی کتابوں میں، ان کے رسالوں میں، ان کے اخبارات میں یہ سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر مطالبہ ہوگا، ان پر پابندی لگاؤ۔ تو کیا مسلمانوں کے دین اور ایمان کی، اس کے جذبات کی حفاظت کے لیے کیا یہ مطالبہ کرنا برحق نہیں ہے؟ اس کو یہ کہتے ہیں اینٹی احمدیہ لاز۔ تو یہ جو قادیانی آرڈیننس ہے، اس کے ذریعے ان پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور وہ بھی عوامی مطالبے پر۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ آرڈیننس قادیانی گروپ، لاہوری گروپ احمدیوں کو خلاف اسلام سرگرمیاں آرڈیننس 1984 کے نام سے موسوم ہوگا۔ اس میں کیا ہے؟
کہ قادیانی گروپ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، وہ جو ہیں الفاظ کے ذریعے، زبانی تحریری کے یا مرئی نقوش کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو خلیفہ، صحابی، کسی شخص کو امیر المومنین، حقیقت المومنین، خلیفۃ المومنین، خلیفۃ المسلمین، صحابی یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، پابندی لگائی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے علاوہ کسی ذات کو ام المومنین کے طور پر منسوب نہیں کر سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت کے کسی فرد کے علاوہ کسی شخص کو اہل بیت نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یہ پابندی لگائی ہے۔ اس میں کیا غلط بات ہے؟ آپ قانون کا احترام کریں۔ آپ جب مسلمان نہیں ہیں اور پاکستان کے 99% مسلمان آپ کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے اور انہوں نے قانون بنایا ہے تو آپ اس کی پابندی کریں۔ آپ تو کہتے ہیں نا ہم ہر ملک میں بسنے والے ہمارے قادیانی ہم قانون کے پابند ہیں، تو آپ مسلمانوں کے جذبات کا احترام کریں۔ تو یہ اس قانون کو ایشو بنایا ہوا ہے قادیانیوں نے، اور یہ ہمارے ٹی وی اینکرز، کالم نگار اور اخبارات کے تجزیہ نگار یا ٹی وی میں بحث کرنے والے، مباحثے میں حصہ لینے والے، یہ افراد اس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ ان قادیانیوں سے یہ کہتے کہ جب مسلمان تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے اور ایک قانون بن گیا ہے آئین میں، تو تم آئین کی خلاف ورزی نہ کرو، قانون کا احترام کرو، امن اور چین اور سکون سے رہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ناظرین، ہمارے ٹی وی اینکرز نے اس میں جو بحث اور مباحثے میں جو حصہ لیا جنہوں نے، ان میں ایک بات اور بھی کہی ہے انہوں نے، اور وہ بڑی اہم بات ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آخر یہ قادیانی احمدی پاکستان کے ایک نیشنل ہے، سٹیزن ہے، شہری ہیں، تو اس کے خلاف امتیازی قانون کیوں بناتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس سلسلے میں، کیا انہوں نے پاکستان کے آئین کو تسلیم کیا ہے؟ ایک پاکستانی کی حیثیت سے اس کو آئین تسلیم کرنا چاہیے، تو کیا انہوں نے تسلیم کیا ہے؟ نہیں کیا ہے، آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے قانون کا احترام کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ نمبر 2، میرا ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا ہے؟ میرا چیلنج ہے کہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ جب پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا ہے تو وہ کس طرح پاکستان کے شہری کہلا سکتے ہیں؟ ایک اصولی بات کر رہا ہوں، یہاں کوئی مذہب کا معاملہ نہیں ہے۔ میں آپ کو حوالے کے ساتھ پیش بتاؤں گا کہ ان کا عقیدہ اکھنڈ بھارت کا عقیدہ ہے۔ یہ میرے سامنے اخبار ہے، اس کی فوٹو کاپی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد، یعنی پاکستان قائم ہوا 14 اگست 1947، تو قیام پاکستان سے تقریباً 2.5-3 مہینے پہلے کی بات ہے۔ یہ میرے سامنے ہے روزنامہ الفضل قادیان دارالامان مورخہ 16 مئی 1947۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کا بڑا بیٹا، جس کو وہ خلیفہ دوم کہتے ہیں، قادیانی خلیفہ دوم، اور یہاں لکھا ہوا حضرت امیر المومنین،
اس کی مجلس عرفان یعنی مرزا محمود ہے یہ، اس کی مجلس عرفان کا یہ ایک رپورٹ ہے، یہ اس کی رپورٹ ہے۔ اس میں یہ مرزا محمود کہتا ہے، غور سے سنیے، میں قبل ازی بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہندوستان کو اکٹھا رکھنا چاہتی ہے، اکٹھا رکھنا چاہتی ہے، تقسیم نہیں کرنا چاہتی، اللہ کی مشیت۔ آگے پھر چند باتیں ہیں، اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ پھر آگے کہتا ہے، اسی طرح ہندوستان کی تقسیم پر اگر ہم رضامند ہوئے تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے، یعنی خوش نہیں ہے یہ، اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ یہ کسی نہ کسی طرح جلد متحد ہو جائے، یعنی اگر تقسیم ہو جائے اور پاکستان بن گیا تو کہتے ہیں ہم دوبارہ اس کو متحد کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں اس ملک کے ہم پر کچھ حقوق ہیں۔ پھر کہتے ہیں وطن کی محبت کرنا، اس کی فلاح و بہبود میں کوشاں رہنا صرف دنیاوی چیز نہیں بلکہ دین کا بھی معاملہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بن گیا تو دوبارہ کوشش کر کے ہم اس کو متحد کریں گے۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں، خود فیصلہ کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا، وہ یہ کہتے ہیں ہم کریں گے، کوشش کریں گے۔ اب کیا کوشش کر رہے ہیں؟ سیاستدان سیاسی زبان کو مجھ سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، تو اس سیاسی زبان کو آپ سمجھیں، آیا یہ پاکستان کو تسلیم کر رہے ہیں یا نہیں؟ دوسری بات، یہ میرے پاس کتاب ہے، تاریخ احمدیت جلد نمبر 10، یہ میں آپ کے سامنے اس کا حوالہ پڑھتا ہوں۔ تاریخ احمدیت جلد نمبر 10، گو ہم، یعنی مرزا محمود کہہ رہا ہے، گو ہم دل سے پہلے بھی ایسے اکھنڈ ہندوستان ہی کے قائل تھے جس میں مسلمان کا پاکستان اور ہندو کا ہندوستان برضا و رغبت شامل ہوں۔ اب بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے، اب بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے، بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ساری دنیا کی ایک حکومت قائم ہو۔ ذرا اندازہ لگائیے، غور کیجئے، سیاسی زبان کو سمجھیے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، یعنی پوری دنیا میں قادیانی کی حکومت قائم ہو جائے، کیونکہ جب مرزا غلام احمد کے ماننے والے ساری دنیا میں پھیل جائیں گے اور مسلمان ختم ہو کر قادیانی بن جائیں گے تو ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ساری دنیا کی ایک حکومت قائم ہو تا باہمی فسادات دور ہوں اور انسانیت بھی اپنے جوہر دکھانے کے قابل ہو، مگر ہم اس کو آزاد قوموں کی آزاد رائے کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں۔ جبر اور زور سے کمزور کو اپنے ساتھ ملانے سے یہ مقصد دنیا کے میں پورا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہندوستان اس طرح اکھنڈ ہندوستان بن سکتا ہے۔ یہ جناب الفضل 22 اکتوبر 1945 کا یہ الفضل ہے، اور یہاں تاریخ احمدیت جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 276 یعنی اکھنڈ
ہندوستان ان کا مذہبی عقیدہ ہے۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ 17 جون 1947 یعنی پاکستان کے قیام سے 2-2.5 مہینے پہلے کی بات، مرزا محمود دعا کرتا ہے۔ بڑے غور سے سننا دعا کیا کرتا ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں، یہ مرزا کا محمود کہتا ہے، خلیفہ دوم۔ ان کے نزدیک خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا اپوائنٹڈ، کہتے ہیں خلیفہ خود خدا مقرر کرتا ہے، تو خلیفہ کی آواز، خلیفہ کی زبان جو اللہ کی زبان ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب، میرے اہل ملک کو سمجھ دے، اور اول تو یہ ملک بٹے نہیں۔ فیصلہ ہو گیا تھا بٹنے کا، تقسیم کا، لیکن یہ کہتا اول تو یہ ملک بٹے نہیں، اور بٹے تو اس طرح بٹے کہ پھر مل جانے کے راستے کھلے رہیں۔ اللہم آمین، یہ مرزا محمود اللہم آمین کہتا، میں نہیں کہتا ہوں۔ خاکسار مرزا محمود احمد، امام جماعت احمدیہ قادیان، 17 جون 1947، یہی تاریخ احمدیت، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 369، 379۔ اب آپ کے سامنے ہر قادیانی اس بات کا عہد کرتا ہے کہ ہم نے اپنا مقدس شہر، کون سا؟ قادیان۔ قادیان قادیانیوں کے نزدیک مقدس شہر ہے، وہ شہر واپس لینا ہے۔ اور کس طرح لینا ہے یہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ سن لیجئے کہ عہد کرتے ہیں۔ یہ ان کا عہد قیام پاکستان کے بعد کا ہے، لیکن اس سے پہلے قیام پاکستان کے بعد، یہ کہ قیام پاکستان کے بعد پاکستان بن گیا۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ مرزا محمود کہتا ہے، اور 30 جولائی 1948 1948 اس میں خطبے میں ارشاد کرتا ہے یہ، اور قادیانی عبادت گاہ کوئٹہ، وہ یہ کہتا ہے، اس وقت خواہ ہم کتنے ہی کمزور ہوں، ہم نے وقت آنے پر قادیان واپس لینا ہے۔ یا تو حکومت، یعنی ہندوستان کی حکومت، محبت اور پیار سے ہمارا قادیان ہمارے حوالے کر دے گی، جیسے ہم نے بار بار اس سے کہا ہے کہ اس علاقے میں رہنے والے احمدی تمہاری حکومت کے مطیع اور فرما بردار بن کے رہیں گے، لیکن اگر اس نے ایسا نہ کیا تو ہماری جماعت پر فرض ہے، خواہ وہ امریکہ میں بستی ہو، انگلستان میں، جرمنی میں، سوئٹزرلینڈ میں، افریقہ میں، یا انڈونیشیا میں، پاکستان میں، یا عرب میں۔ سنیے غور سے، سوائے ان لوگوں کے جو ہندوستان کے باشندے ہیں، یہ بریکٹ میں ہے، ان پر ہندوستان یونین کی فرما برداری فرض ہے، اس لیے وہ تو حصہ نہ لیں، لیکن یہ ملک جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ ملک کہ وہ ہر جائز اور ممکن ذریعے سے قادیان واپس لینے کی کوشش کرے۔ اگر صلح سے نہ ملے تو جب اسے طاقت ملے، طاقت کے زور سے اس مقام کو حاصل کرے۔ مرزا محمود انڈیا چھوڑ کر کے پاکستان آ گیا ہے، اور پاکستان میں قیام ہے، رہتا ہے، اور یہاں سے وہ خطبہ دے رہا ہے، اور پوری دنیا کے قادیانیوں کو کہ جتنی اگر صلح سے نہیں دیتے تو جب اسے طاقت ملے، طاقت کے زور سے اس مقام کو حاصل کرے۔ پھر آگے سنیے، جو شخص صلح کے ہاتھ کو رد کر دیتا ہے وہ خود تلوار کا راستہ کھولتا ہے۔ سیاسی زبان کو سمجھیے،
اور سب الزام اس پر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انڈیا نے ان کو قادیان تو دینا نہیں ہے، تو پھر راستہ کیا ہے؟ بقول ان کے، جو آپ، میں نہیں کہتا، مرزا محمود کہتا ہے کہ تلوار کا راستہ کھولتا ہے۔ اب سیاسی لوگ، سیاسی زبان کو سمجھنے والے ان کی زبان کو سمجھیں کہ وہ کیا طریقہ ہوگا، کیا راستہ ہوگا جس کو یہ قادیانی اختیار کریں گے پاکستان میں رہتے ہوئے۔ میں نہیں کہتا، آگے میں بتاؤں گا۔ آگے جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر قادیانی عہد کرتا ہے کہ ہم قادیان کو حاصل کریں گے۔ یہ عہد نامہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ مرزا محمود نے یہ عہد نامہ لیا ہے، اور کب لیا ہے؟ 1948 میں مارچ۔ کہتے ہیں قادیان سے متعلق ایک نہایت اہم جماعتی عہد نامہ، پیج نمبر 376، 376۔ 26-27 مارچ 1948 کی مجلس مشاورت کے دوران حضرت مسلم موعود، یہ مسلم موعود کہتے ہیں، مسلم موعود نے نمائندگان جماعت سے حسب ذیل عہد لیا۔ کہتا ہے میں خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے قادیان کو احمدیہ جماعت کا مرکز مقرر فرمایا ہے۔ میں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش اور جد و جہد کرتا رہوں گا۔ اس مقصد کو کبھی بھی اپنے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا، اور میں اپنے نفس کو، اپنے بیوی بچوں کو، اور اگر خدا کی مشیت میں ہو تو اولاد کو ہمیشہ اس بات کے لیے تیار کرتا رہوں گا کہ وہ قادیان کے حصول کے لیے ہر چھوٹی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ سیاسی لوگ سیاسی زبان کو سمجھتے ہیں، اور یہ ٹی وی اینکرز والے بھی سمجھتے ہیں، وہ سیاستدان سے زیادہ سیاست کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اے خدا مجھے اس عہد پر قائم رہنے اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے کہتا ہے اللہم آمین۔ یہ پیج نمبر 376 اور تاریخ احمدیت جلد نمبر 12 ہے۔ ناظرین، ان حوالہ جات کو آپ غور سے پڑھیں، سنیں کہ ان کے مقاصد کیا ہیں۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کتاب کا بھی کچھ حصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ قادیانیوں کے اصل عزائم آپ کے سامنے آ جائیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ قادیانی کیا چاہتے ہیں۔ آیا وہ ان حوالہ جات کی موجودگی میں، حوالہ جات آپ کے سامنے میں نے پھر کچھ پیش کیے، کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کی موجودگی میں کیا یہ پاکستان کو دل سے تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، وجود کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، آپ خود اس کا فیصلہ کریں۔ اس کتاب کا نام ہے جماعت احمدیہ کی مقدس بستی قادیان دارالامان۔ اس کا مرتب کرنے والا فلاح الدین شمس ہے۔ اس پوری کتاب میں جو بات لکھی ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر تھوڑا تھوڑا چیدہ حوالے جات بھی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ پوری کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ بتایا ہے کہ قادیان ہماری مقدس بستی ہے، اس کو ہر حال میں ہم نے حاصل کرنا ہے، اور انڈین یونین ہمیں وہ صلح سے دے دے، اور صلح سے نہیں دے تو جنگ سے دے، ہم جنگ کریں گے۔ اس کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے
میں سیدھا سیدھا حوالہ جات آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ کیونکہ یہ قادیان جو ہے دارالامان، یہ مرزا غلام احمد قادیانی جس کو وہ کہتے ہیں رسول ہے، یہ نعوذ باللہ قادیان دارالامان جو تخت گاہ رسول ہے، احمدیت کا دائمی مرکز ہے، مشیت یزدی کے ماتحت عارضی طور پر ہم اس سے جدا ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں خدا تجھے ہجرت کے بعد واپس لے آئے گا۔ پھر آگے لکھتا ہے، آگے مرزا محمود کہتا ہے ہمیں مستقل طور پر قادیان سے محروم نہیں کیا جا سکتا، فرشتے آسمان سے اتریں گے، ہمیں قادیان لے کر دیں گے۔ قادیان سے گویا تمہاری علیحدگی عارضی اور وقتی ہے۔ کہتے کہ اب تمہارا کام ہے کہ تم اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے زور لگاؤ۔ جب یہ سارا علاقہ آمدی ہو جائے گا تو پاکستان خود بخود بن جائے گا، ہم اپنے آبائی وطن کو لوٹیں گے اور ضرور لوٹیں گے، اور خدا تعالیٰ کی حکومت وہاں قائم کریں گے۔ فرض کرو کہ وہ لوگ یعنی انڈین یونین ہمیں قادیان میں صلح سے نہیں جانے دیتے، تو لڑائی کے سوا قادیان کے حصول کے لیے ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے؟ صفحہ 19 پر ہے۔ کہتا ہے ان کا فرض تھا، یعنی انڈیا کا فرض تھا کہ خواہ وہ صلح سے ملتا یا جنگ سے، وہ اپنا علاقہ لینے کی کوشش کرتے، سانس نہ لیتے جب تک اپنی کھوئی ہوئی عزت حاصل نہ کرتے۔ یعنی قادیانیوں کا فرض ہے۔ یہ صحیح ہے کہ تمہارے امام نے تمہیں حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی، مگر کیا جس دن تمہیں امام کی طرف سے حملے کی اجازت ملی اس دن تم حملے کی تیاری کرو گے؟ تیاری ہمیشہ وقت سے پہلے ہوتی ہے۔ پس جنگ سے بھی اسی صورت میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب خدا ایسے سامان پیدا فرما دے۔ انڈین یونین چاہے صلح سے ہمارا مرکز دے دے، چاہے جنگ سے دے دے، ہم نے وہ مقام لینا ہے اور ضرور لینا ہے۔ اگر جنگ کے ساتھ ہمارے مرکز کی واپسی مقدر ہے، تب بھی ضروری ہے کہ آج سے ہر احمدی اپنی جان قربانی کرنے کے لیے تیار رہے۔ ہم نے قادیان کو واپس ضرور لینا ہے، خواہ اس راہ میں ہمیں کتنی قربانیاں دینی پڑے، ہم نے قادیان واپس لینا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا کی اصلاح اور انصاف کے کام کا مرکز قادیان ہوگا، دنیا میں، یعنی ساری دنیا کا مرکز قادیان ہوگا۔ وہی لوگ ہیں جو اس قسم کے ہر قسم کی قربانی کریں گے، وہی ہیں جو اپنی جانوں کو وقف کر کے قربانی کے لیے پیش کریں گے۔ قادیان پہلے کی طرح جماعت احمدیہ کا مرکز بنے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اصل مرکز قادیان سے دوامی طور پر جدا نہیں کر سکتی۔ ناظرین، یہ تو ان کے عزائم ہے۔ آپ ان کی جو سیاستدان ہیں وہ سیاسی باتوں کو آپ سمجھتے ہیں، آپ سمجھیں، پھر غور کریں، اس کے بعد فیصلہ کریں کہ آیا انہوں نے پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا یا نہیں کیا۔ اب آخری ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مرزا محمود کی ایک وصیت ہے، جماعت احمدیہ کو نصیحت ہے کہ جب بھی ان کو توفیق ملے، حضرت ام المومنین، میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مرزا غلام احمد کی بیوی کو کہتے ہیں ام المومنین۔ مسلمانوں کے جذبات اس سے برانگیختہ ہوتے ہیں۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اہل بیت کی نعشوں کو مقبرہ بہشتی میں لے جا کر قادیان دفن کریں۔ میں پھر پڑھتا ہوں۔ جماعت احمدیہ کو نصیحت ہے کہ جب بھی ان کو توفیق ملے، حضرت ام المومنین یعنی مرزے کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اہل بیت کی نعشوں کو مقبرہ بہشتی قادیان میں لے جا کر دفن کریں، چونکہ مقبرہ بہشتی کا قیام اللہ تعالیٰ کے الہام سے ہوا ہے۔ اس میں حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا پڑتا ہے مجبوری کے تحت، اور خاندان حضرت مسیح موعود کے دفن کرنے کی پیشگوئی ہے، اس لیے یہ بات فرض کے طور پر ہے، جماعت کو اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ پتہ نہیں کتنی ہزاروں قبریں ہیں وہاں ربوے میں، سو کالڈ ربوہ، یہ ساری قبریں اٹھا کر قادیان کیسے لے جائیں گے؟ جب تک انڈیا اور پاکستان ایک نہیں ہو جاتا تو یہ قبر وہاں نہیں جا سکتی قبریں۔ ناظرین، آپ اچھی طرح ان کے عزائم کو غور کریں،
پھر فیصلہ کریں۔ میری درخواست ہے تمام ٹی وی اینکرز، کالم نگار، تجزیہ نگار، اخبارات کے ایڈیٹران سے کہ خدا کے لیے آپ پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کریں، اور انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا، انشاءاللہ ضرور رہے گا۔ مسلمانوں نے اس کے لیے بیش باک قربانیاں دی ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا، اور قادیانیوں کے عزائم ناکام ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔